جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب، اب آ گیا جی مطلب فی فرض الکفایہ و فرض العین، کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے اور فرض عین کیا ہے۔ قولہ و فرض کفایہ الی آخری، عرفہ فی شرح التحریر، اس کی تعریف جو ہے شرح تحریر کے اندر کیا کیا ہے؟ بالمتحتم المقصود حصولہ من غیر نظر بالذات الی فاعلہ، کہ یعنی حتمی ہے المتحتم المقصود حصولہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا حصول کیا ہو؟ حتمی ہو، من غیر نظر بالذات، ٹھیک ہے نا، ذات کی طرف وہ نہ کی جائے، الی فاعلی، کہ فائل کے اعتبار کا نہ وہ کیا جا رہا ہو، بلکہ کیا ہے اس کو مقصود اس کا یہ حصول ہو جو ہے نا، یہ دیکھو یہ کیا بنے گا؟ المتحتم المقصود حصول ہو، یہ جو ہے نا یہ اس میں مفعول ہے اور یہ اس کا نائب فاعل بنے گا۔ اچھا، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ بھی عمل کیا کرتے ہیں، پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے علم النحو کے اندر کہ اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ بھی عمل کرتے ہیں، ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ اس میں فاعل آتا ہے تو اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں مفعول آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو المقصود حصول ہو، اس کا حصول کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، من غیر نظر فاعلی۔ قال، اچھا جی، اب دیکھو انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ قال فیتناول ما ہوا دینی، اچھا اب یہ دیکھو یہ شامل ہوتا ہے دینی کو بھی، کصلاۃ الجنازت، اچھا جی اس میں سے یہ جو تھا نا، عرف المسلم من غیر نظر فاعل ہی، یہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی ہے نا، فاعل کا اعتبار نہ کرتے ہوئے فرض کفایہ جو ہے وہ فاعل کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بس وہ کسی طرح سے بھی حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، ٹھیک ہے نا۔ اور فرض عین تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر بندے کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو فرض کفایہ کیا ہوگا؟ کہ وہ چیز حاصل ہو جائے بغیر فائل کی طرف دیکھتے ہوئے، اے سے حاصل ہوئی ہے، بی سے حاصل ہوئی ہے، سی سے حاصل ہوئی ہے، جہاں سے بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ قال فتنا ما هو دینی، تو کہتے ہیں یہ فرض کفایہ دینی کو بھی شامل، سے کثرات الجنازہ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ساری جتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ وہ سارے گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایک بھی نہ پڑھے جنازہ تو پھر سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ دنیوی، یا فرض کفایہ دنیوی بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھو یہ مولویوں کو لوگ تانے دیتے ہیں، مولوی کہتے ہیں فلاں، ابھی دیکھیں اب آپ کو خود تانے لگے ہیں، کا ثناء المحتاج الیہ، تو مولوی تو کہتے ہیں کہ جناب علی وہ صنعتیں جس کی طرف انسان کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کا ثناء المحتاج، لیکن انسان جن کی طرف محتاج ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ کے درجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وخرج المسنون، اچھا مسنون نکل گیا، کیوں؟ لأنه غیر متحتم، وہ حتمی نہیں ہوتی۔ فرض العین، فرض عین بھی نکل گیا، کیوں؟ لأنه منظور بالذات الی فاعل، یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض عین میں تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے، ہر بندے، ہر نماز ہر بندے پہ علیحدہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اے بی سی ہر بندے کے اوپر علیحدہ سے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یاد رکھو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بننا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ انجینئر بننا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑھئی کا کام کرنا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ نائی کا کام کرنا بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ جس چیز کے لوگ محتاج ہوتے ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے وہ کیا ہوگا؟ وہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی مولوی کہتے ہیں کہ جناب دنیاوی تعلیم نہ پڑھو، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ دنیاوی تعلیم نہ پڑھیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم پڑھیے لیکن نیت کیا رکھیے؟ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ ہر دنیاوی تعلیم کے اوپر علم کا اطلاق جو کرتے ہیں وہ آپ زیادتی کرتے ہیں، یا چلو علم کا اطلاق تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث میں جو علم کے جو فضائل آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ خاص ہیں، اس کو ہر جگہ کے اوپر فٹ کر دینا وہ کیا نہیں ہے اس میں سے، اس کو وہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہر چیز کو جو ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا وہ کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ پینٹنگ کر رہا ہے، کہتا ہے جی یہ تو کیا ہے؟ پینٹنگ کرنا یہ علم ہے، ہاں یہ بھی ایک پینٹنگ بھی ایک علم ہے، جو اس کا فضائل اب اس پہ فٹ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں؟ وہ حاصل کیجئے دنیاوی علوم جو ہیں جس سے انسان کی زندگی کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہے، لیکن وہ اس کا کیا درجہ کہ کیا ہے؟ فرض کفایہ کا درجہ ہے اس میں سے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف فرض کفایہ میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ فرض عین ہی نہیں آتا، 24 گھنٹے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں ان لوگوں کو، اور فرض کفایہ کے اس میں سے تو وہ زیادتی ہے۔
अच्छा, कौल फी तबयीन المحارم अम्मा फर्ज الकिफायत मिन العلم فهو कुल्लु इल्म ला युस्तगना अन्हु फी क़िवाम उमूर दुनिया का तिब। देखो खुद बता रहे हैं, फर्ज किफाया वो इल्म होता है जिससे जिससे इंसान मुस्तगनी नहीं हो सकता, फी क़िवाम उमूर दुनिया, दुनिया को चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि देखो दुनिया चलाना भी क्या है, ये भी तो है ना, जिंदगी का एक मकसद है। डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, ड्राइवर्स होंगे, पायलट्स होंगे, ठीक है ना, हर तरह के लोगों की उसमें से जरूरत होगी। उसमें से कोई बंदा होगा जो तिजारत करेंगे, सब्जी बेचेंगे, फलां करेंगे। हम जिंदा कैसे रहेंगे? गोश्त का कसाई बनेगा कोई बंदा, कोई क्या बनेगा, सफाई करने वाला होगा। ये हर चीज की जो है अपनी अपनी जगह के ऊपर एक जरूरत है। उसमें से कतिब, जैसे तिब है, वल हिसाब, वल नहव, वल लुगत, वल कलाम, वल किरात, ठीक है ना, वसानीदिल हदीस, व किस्मतिल वसाया, वल मवारिस, वल किताबत, वल मानी, वल बदी, वल बयान, वल उसूल। ये सारे के सारे क्या हैं? ये फर्ज किफाया के दर्जे में। अच्छा, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म उसूल, मारिफत नासिख वल मनसूख, वल आम वल खास, वल नस्स वल ज़ाहिर, व कुल्लु हाज़िहि आलतुन लिइल्म तफसीर वल हदीस। ये तमाम चीजें क्या बनती हैं? ये आला हैं, ठीक है ना। इल्म को उलूम आलिया कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? उलूम आलिया, आले से, आला से, टूल्स हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं उलूम आलिया, आलिया आइन के साथ जो है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। मैंने उस दिन भी, याद है मैंने आपसे पहले भी बात की थी। देखो हर चीज को अपने उस दर्जे पे रखो। जिस आदमी की जिंदगी के अंदर क्या हो जाए, उसको पता चल जाए ना कि मैंने किस चीज को किस दर्जे पे रखना है, उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? बड़ी पुरसकून हो जाती है। और जिसको पता नहीं होता ना कि मैंने करना क्या है, वो क्या करता है? वो गैर मकसूदी के अंदर इतना वक्त लगा देता है कि मकसूद उससे गायब हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं इल्म तफसीर के लिए ये क्या बन रहे हैं? हदीस के लिए। वो कज़ाकुल इल्म आसार वल अखबार व इल्म बिर्रिजाल, ठीक है ना। अस्माउर रिजाल, आपको मालूम है हदीस का जो वो है, हदीस की जो संदों के अस्माउर रिजाल कमाल का इल्म है, ठीक है ना। व इल्म बिर्रिजाल व असामी व असामी सहाबत व सिफात वल इल्म बिल अदालत फिर रिवायत वल इल्म बि अहवाल लियतमय्यज़ ज़ईफ़ मिनल कवी वल इल्म बि आमारिहिम, ठीक है ना। अच्छा, उनकी उम्रें जो थी, उनकी वो उसूल सनात है, ऐसे ही उसूल सनात जो है कि तजात वल फलाहा कल हयाकत व सियासत वल हिजामा। ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, आप कपड़े का काम सीखते हो, सियासत की आप वो करते हो, और चीजें करते हो, मोची का काम सीखते हो, ये सब के सब चीजें क्या हैं? ये हर एक चीज क्या है? ये फर्ज क्या है? नियत देखो बेहतरीन कर लो, कमाल हो जाएगा आपको। दुनिया भी हासिल है और दीन भी हासिल है। नियत अच्छी कर लो, नियत अच्छी कर लो, तो उन ये सब चीजें कितनी भी होंगी। देखो अस्मा और रिजाल का इल्म जो है, सहाबा के जो नामों की उसमें से वो है, हदीस के जो आप वो करते हो, ठीक है ना। ऐसे ही इल्म किरात, आपको पता है कुरान करीम को पढ़ने की कितनी 10 किरातें हैं, 10 किरातें हैं। 7 मुतवातिर हैं, 3 मशहूर हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये ज्यादा जो वो हैं, 7 मुतवातिर हैं, 3 मशहूर हैं। तो क्या आपने सबा अशरा सीखी हुई है? सबा सलासा, इसको सबा अशरा की वजह सबा सलासा कहना चाहिए, लेकिन मशहूर लोगों के अंदर सबा अशरा है। तो क्या हमने सबा अशरा सीखी हुई है? मैंने नहीं की हुई सबा अशरा जो है। तो ये क्या है? क्योंकि ये क्या है? फर्ज किफाया का दर्जा है। अगर वो लोग उसको हासिल कर रहे हैं तो बस ठीक है, जिन्होंने हासिल कर लिया उसमें से। ऐसे ही आलिम बनना भी क्या है? ये भी फर्ज किफाया का दर्जा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह ये तमाम चीजें जो है ना, इसमें से क्या हो जाएंगे? आपकी एक वो हो जाती हैं हर हर चीज के अंदर से। लेकिन आप ये ना वो करो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही। मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, हम उन उलूम को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। वो रद्द नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें से समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए ये जो है ना, समझ आ गई ना। तो इसको उसको हम वो कहेंगे। तो हर रद्द ना करो। मैंने बाज़ उलमा को देखा कि वो इतना शदीद शिद्दत के साथ उसको रद्द करते हैं कि ये ऐसे अवाम के अंदर एक वो पैदा होती है। इसका मतलब है कि जो अंग्रेजी पढ़ रहा है तो वो तो पता नहीं शायद कोई गुनाह के किस उसमें से वो कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो काफिरों के उस पर रह जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये इसलिए जो है, अब ये जो है, अच्छा हयाका के माना क्या होते हैं? ये निटिंग नहीं करते? निटिंग, बुनना का काम, बुनना,
बुनना, बुनना हो गया, चाहे उसको कपड़े को कर लो, या आप ये जो स्वेटर बनाते हो, स्वेटर बना रहे हो, हयाका, हाइक, ठीक है ना, स्वेटर बना दी, निटिंग जो है, तो ये भी क्या है, जरूरी है। सर्दियां आ रही हैं जी, अब आपने क्या, वो कपड़े कौन वो करेगा, अब एक आदमी फैक्ट्री लगा लेता है जी स्वेटर्स बुनने की या फलाना, तो ये क्या है, ये फर्ज किफाया के दर्जे की हासिल उसमें से आ गया। कपड़ा बनाने वाला है, मोची है, ये सारे के सारे जो है, ठीक हो गया। तो हयाका, हयाका मतलब बुनने के माना में होते हैं, हयाका बुनना जो है, तो मैं बता दिया आपको, बुनना जो है वो कोई भी कपड़े की भी हो सकती है, या उसको निटिंग जो है, खासतौर पे ज्यादा निटिंग को इस्तेमाल कर लो कि निटिंग। तो ये इसलिए उनका रद्द ना करो जो बंदा भी पढ़ रहा है, लेकिन ये भी आप समझना, ये जो आजकल एक जोर दिया जाता है ना कि मदारिस के तलबा को अंग्रेजी पढ़ाओ, मदारिस के तलबा को इंजीनियर बनाओ, मदरसों के तालिब इल्मों को डॉक्टर बनाओ, वो भाई हर एक बंदे की अपनी एक फील्ड है, हर बंदे की अपनी एक फील्ड है। आप हर बंदे को हर चीज में नहीं शामिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है, एमबीए भी किया हुआ है, लेकिन मैं उस तरफ तवज्जो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो अपनी एक लाइन है, मैंने जिस लाइन को वो किया हुआ है, मैं इसी अपनी लाइन के अंदर ही, अब बहुत से काम हैं जिसके अंदर से मेरे इतने शोबे हैं कि मुझे उसमें भी टाइम देने के लिए मुश्किल हो रही थी। हलाल फूड्स के अंदर जो है इतना अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ तदरीस की वजह से। इसी तरह ही और मसाइल की एक वो होती है, ख्वातीन के जो मसाइल हैं, उसके अंदर इतनी मेहनत की थी अपने एक जमाने के अंदर, फिर वो उसकी तरफ भी वसरा नहीं रहती। तो आप, हर बंदे की एक अपनी एक वो होती है, लाइन होती है, वो उस लाइन के ऊपर चले। हर हर काम आप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपने कर लिया, और बाकी जो है तो फर्ज किफाया की उसमें से वो रखते हुए जो है, बाकी जो फर्ज ऐन है उसको तो हासिल करना जरूरी है। समझ गए बात को। अच्छा जी, अब आते हैं जी, कौलुहु हुआ वह हुआ माजाद अलई अला कज़ में दीनी फिलहाल है। तो यही आ गया उसमें से, फर्ज किफाया ना, तो फर्ज किफाया क्या, वह माजाद अलई अला कद्र में यहताजुहु दीनी फिलहाल है। फिलहाल जिससे आप ज्यादा वो करते हो, देखो आलिम बनना क्या है, फर्ज किफाया का दर्जा है, ठीक है ना, फर्ज ऐन नहीं आलिम बनना। हम तो यही कहते हैं आलिम बनना भी फर्ज ऐन नहीं है, हर बंदे के लिए नहीं है कि हर बंदा आलिम बन जाए, कुछ वो बने कुछ ना बने। उसमें से जो उसमें से जितने, अगर आप देखते हो कि एक आदमी है जिसके अंदर सलाहियत नहीं है, या जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत गालिब है, तो स्थानीय फरमाया करते थे कि ऐसों को इल्म दीन के अंदर ना वो करो, देखो कि जिसके अंदर से ये दुनिया की तरफ हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये दीन को इस्तेमाल करेगा जो है ना दुनिया कमाने के लिए, तो उसको उसको क्या कर दो। उसमें तो सलीमुल फितरत होना चाहिए, तबीयत के अंदर एक वो हो बंदे के अंदर, तो ऐसे लोगों को इल्म दीन के अंदर लगाया जाए। तो हर एक बंदे की अपनी एक लाइन है, बस उसमें से ये कोई वो नहीं है कि जनाब आप जो है कोई फलां बंदा बनेगा, या ये कहोगे कि जनाब मैं आलिम बनूंगा ही तो मैं ऊंचे दर्जों पे जाऊंगा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो नहीं जाऊंगा। ऐसी बात नहीं होती है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। अब डॉक्टर अब्दुल्ला आरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, या हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कौन से आलिम थे? हाजी साहब आलिम तो नहीं थे, काफिया तक पढ़ा हुआ था, लेकिन उलमा के शेख बने। ऐसे ही जो है डॉक्टर भैया आरफी साहब, मुफ्तकी साहब के, मुफ्ती रफ़ी साहब के, मायूस लुधियानवी साहब के, और इन सब हजरात के शेख जो थे, डॉक्टर भैया आरफी साहब आलिम तो नहीं थे, गैर आलिम थे। ऐसे ही डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है मेडिकल डॉक्टर थे, ठीक है ना। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब या होम्योपैथिक डॉक्टर थे, असल में ये वकील थे, फिर उन्होंने होम्योपैथिक की थी, तो इनका नाम डॉक्टर फिर वो पड़ गया, डॉक्टर अब्दुल हई। तो उसमें से डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब जो थे, तो वो इस तरह ही जो है, अब मैं जिन शेख के पास जाता हूँ, ठीक है, डॉक्टर नईमुल्ला साहब जो हैं, तो वो हैं आई स्पेशलिस्ट हैं, वो आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुल आरफी साहब रहमतुल्लाह खलीफा है, आलिम नहीं है वो। तो ये है कि ये कोई वो नहीं होता कि जी उसमें से लाजिम नहीं है, लेकिन होते क्या हैं, अपने नेकी करके तकवा करके, नेकी तकवा के अंदर उसमें से जो है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें इसमें से अपनी एक वो बना लो कि जनाब हमने किस फील्ड के अंदर रहते हुए काम करना है, और जिस काम करो इखलास के साथ काम करो, शौक के साथ काम करो उसके अंदर,
اور کر لگے رہو بس. اور ادھر ادھر نہ دیکھو کہ میں نے یہ 6 کام کر رہا ہوں تو مجھے 15 کام کرنے ہیں, فلاں آدمی 20 کام کر رہا ہے مجھے بھی 20 کام کرنے ہیں. آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہو لیکن صحیح طریقے سے ناظرہ قرآن بھی پڑھا رہے ہو تو یہ کیا ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا. مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, ظاہری بات ہے آپ سے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے, مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے. اور پھر جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی تو ایک طرف نورانی قاعدہ رکھا, ٹھیک ہے نا, وہ قاعدہ, اور ایک طرف جو ہے بخاری شریف تھی. اور فرمایا کہ میرے نزدیک ان دونوں کو اخلاص سے پڑھانے والا برابر ہے. نورانی قاعدہ میاں جی پڑھاتے ہیں نا, پہلے زمانے میں لوگوں کو میاں جی کہتے تھے, میاں جی. تو جو گاؤں کے اندر کوئی ہوتا ہے بابا جی, کوئی اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ہے نا بس بیچارے وہ ہوتے تھے, تو اخلاص کے ساتھ پڑھانے والے دونوں کے ہیں برابر ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرو, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اسی میں آپ کے لیے کیا برکتیں ڈال دیں گے, اسی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. سمجھ آگے بات کی. چلو جی آگے چلو, اگلا پیج آگے کہیے. قدر فی الحال جو ہے اس میں سے جو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اچھا جی وہوت, اچھا جی اب دیکھو یہ کیا ہے, اوپر متن کی عبارت دیکھو ذرا. وہوت تباہر فی الفقہ وعلم القلب, یہ کیا ہے, تباہر ہوتا ہے فقہ کے اندر اور علم قلب کے اندر کیا کرنا, تباہر حاصل کرنا جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, تباہر جو ہے, ٹھیک ہے نا, تباہر کرنا اس میں سے کہ جی مہارت پیدا کر لوں, یہ جو ہے اس میں سے انسان جو ہے تباہر پیدا کرے اپنے اندر جو ہے نا فقہ کے اندر. اور یہ بھی ضروری ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو جی ہمیں کیا ضرورت ہے, چھوڑو جی ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں بھائی, جو بندہ اس کا کرے گا اس طریقے درجے اس طرح بلند بھی ہوتے جاتے ہیں. آپ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے محنت کرتے ہو دین کے اندر اس میں سے. تو یہ وہ توفیق کہ علم القلب ہے, علم قلب دل کے جو ہے نا احوال کے اندر سے جو ہے نا اس میں سے. دیکھو مطلب ان فرض عین افضل من فرض الکفایت, اب یہ بتا رہے ہیں کہ فرض عین افضل ہوتا ہے فرض کفایہ سے. تنبیہ, فرض العین افضل من فرض الکفایت, فرض عین افضل ہوتا ہے فرض کفایہ سے. اچھا لأنہ مفروض حقا للنفس, دیکھو فرض عین اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, یہ نفس کا حق ہے. وہ اہم عندہا اکثر و مشقتاً, یہ کیا ہوتا ہے نفس کے ہاں زیادہ اہم ہے, نفس کے ہاں اہم, عندہا سے مراد کیا ہے, نفس مؤنث ہوتا ہے, عندہا وہ اکثر مشقتاً, اور اکثر ہوتا ہے مشقت کے, بخلاف فرض الکفایت, بخلاف فإن مفروض حقا للکافۃ, اس لیے کہ فرض کفایہ تو کیا ہوتا ہے تمام مجموعے کے لیے کافی ہوتا ہے فرض کفایہ, اور فرض عین ہر بندے کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. والکافر من جملتہم, اور اگر کافر بھی کوئی حاصل ہو گیا تو تب بھی حاصل ہو گیا. اوہو, اب اس کا مطلب کیا, نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی موجود ہے, کافر ہی ڈاکٹر کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تب بھی کیا حاصل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کافر بھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ڈاکٹر بنے, مسلمان بھی وہ کرے, ٹھیک ہے نا؟ مسلمان بھی بنے اس میں سے. لیکن اگر وہ کافر بھی اگر وہ حاصل ہے تب بھی کیا ہے, فرض کفایہ کے درجہ تو حاصل ہے اس میں سے. والامر اذا عم خفا, اور یہ قاعدہ بتا رہے ہیں آپ کو, والامر اذا عم, جب ایک امر کیا ہوتا ہے عمومی میں آتا ہے, اذا خفا تو اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے, واذا خص ثقلا, یہ, اور اگر جب وہ خاص ہو جاتا ہے ثقلا, تو وہ جب کسی بندے کے ساتھ خاص ہو گیا تو وہ بھاری پن آ جائے گا, اس مشکل ہو جائے گا. وکیلا فرض الکفایت افضل, اور بعد نے کہا نہیں فرض کفایہ افضل ہوتا ہے. کیوں, لأن فعلہ مسقط للحرج عن الامت, اس لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, باقی امت سے حرج کو ساقط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بی اسرے, اچھا جی بی اسرے تمام کے تمام سے جو ہے, وہ بھی ترکی یا اچھا یا سے متمکنون منهم کلهم, تو تمام کے تمام کیا ہو رہے ہیں, گنہگار ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. ولا شک فی اذا میں وقت ان حاضر صفت ہو, ٹھیک ہے نا. فی, تو کہتے ہیں کہ جناب ولا شک فی اذا میں وقت ان ما حاضر صفت ہوئی, تو یہ اس کی بلندی کے تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ تواقی نے وہ کیا, وہ نقل تحتاوی ان المعتمد الاول, تو تحتاوی کہتے ہیں کہ نہیں فرض کفایہ ہی افضل ہے فرض عین سے جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرض کفایہ ہی کیا ہے, افضل ہے اس میں سے. ہاں سمجھ رہے ہو. تو یہ ایک اپنی ایک بحث ہے کہ فرض کفایہ کس میں سے, ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر فرض کفایہ کو چھوڑ رہا ہے, اور وہ فرض, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جناب علی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں اور آپ کو مسائل تو آتے نہیں ہیں فرض عین کے, میں کہوں جی میں فرض کفایہ کر رہا ہوں, تو بھائی خدا کے بندے فرض عین تو آپ کو حاصل کرنا کیا تھا, ضروری تھا آپ کی ذات کے اعتبار سے. ہاں اتنا علم حاصل ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ کر رہے ہو,
تو فرض عین کا جو درجہ ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو ہر بندے کے اوپر لازم ہی لازم ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھو اپنی ذات ہوا کرتی ہے، بعد میں دوسرے لوگ ہوا کرتے ہیں. کو انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی ذات کو گناہوں سے بچایا جائے گا، اپنے آپ کو آگ سے بچایا جائے گا، بعد میں گھر والے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد وہ ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ذات کو تو نہیں کرتے، پوری دنیا کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دیکھو پوری دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے ہم دین کو پہنچا دیں. او بھائی، اپنی ذات کے اندر آپ نے کیا فرض عین کا درجہ بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں حاصل کیا ہے؟ تو بعضوں کو وہ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا کی کیا ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اپنی کیا کروں، اپنی اپنے بیگ کی حفاظت نہ کروں اور دوسروں کی بیگ کی حفاظت کر رہا ہوں. جناب میں نے لوگوں کے بیگوں کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے بیگ کی تو حفاظت کر لو، اپنی تو پوٹلی کی حفاظت کر لو. وہ تو کر نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے یہ وہ آ گیا کہ پہلے ہی جو ہے نا اس کو سمجھا جائے گا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں. ہوں، تو اپنی اس میں سے سب سے پہلے اپنی ذات، پھر بعد میں دوسری چیزیں ہیں. اچھا، یہ قول وهو التظاہر فی الفقہ، یہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو ذرا دیکھنا ہے. اچھا ذرا اس کو بھی ڈھونڈنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ کیا ہے کلمی نسخہ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں نے یہ تلاش کرنا ہے. اچھا، یہ اس کے میں آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ ہوتا ہے مقدمہ تو تحقیق ہوتی ہے ہر کتاب کے اندر. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے ہم 7ویں جلد کے آخر میں، لیکن انہوں نے کوئی ترتیب نہیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے ذرا تلاش کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے نا، کاف یہ کلمی ہو سکتا ہے کہ یہ با، اس سے کیا وہ مراد کیا لے رہے ہیں، کس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا، میں اس لیے صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ اصل میں مقدمہ تو تحقیق ہوا کرتا ہے جب کوئی کسی چیز کی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں فلاں، جیسے ایڈیشنز ہوتے ہیں یا مختلف ہوتی ہیں نا، تو اس کا ایک دے رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس سے کیا مراد لی ہے، یہ فرفری ایڈیشن کے اندر جو ہے، جو فرفری ایڈیشن ہے، یہ اس سے انہوں نے کیا مراد لیا، یہ آپ لوگ نیٹ پہ بھی سرچ کیجیے گا. میں نے تلاش کیا تھا، میں نے ایک دو جو تھے ایک ساتھی ایک پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے، تو ان سے بھی اس چیز کے اوپر میں نے کہا ذرا دیکھو اس کو ذرا ڈھونڈو کہ یہ کہاں پہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 7ویں جلد کے آخر میں ہم کیا کریں گے، اس کا مقدمے کی یا وہ کریں گے. تو ابھی فرفری ایڈیشن کی 19 جلدیں آئی ہیں، 22 جلدوں تک کہہ رہے ہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے کیا پتا اس کے بعد وہ دیں کچھ اس طرح کی. لیکن یہ آپ لوگ ذرا تلاش کریں ویسے، یہ جو آ رہا ہوتا ہے اس سے کیا مراد وہ لے رہے ہیں کہ یہ کاف 30 اور یہ با جو آ رہا ہے یہ اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے قاموس کا بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ کچھ اس طرح کی جو ہے. لیکن یہ کیا مراد ہے یہ با اور یہ جو ہے اس میں سے پھر، تو وہ تباہ فی الفقہ، یہ توسعی ہے. تباہ کا مطلب وسعت پیدا کرنا، والاطلاع علی غوامض، جو باریک باتیں، غوامض باریک باتیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ اس میں سے نہیں، حاشیہ حلبی الدر یہ لکھا ہوا انہوں نے اس کو، یہ نہیں، میں اس کی کہہ رہا ہوں. الف قاف 30 با جو ہے نا، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، حلبی کی، اس کی طرف تو ہا کی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے. یہ تو حلبی تو یہ آ رہا ہے نا انتہا، یہ جو ہا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ میں یہ جو بات ہے یہ کہاں سے یہ وہ اٹھا کے جو ہے نا، یہ کدھر سے اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں. یہ تو ہا تو یہ حلبی آ گیا، یہ تو حلبی جو ہے نا یہ تو آ گیا حلبی کا نسخے کی طرف، تو ہا دے رہے ہیں. مسئلہ اس کا آ رہا ہے، یہ جو اس طرح کی کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا آئے گا. پوری شامی کے اندر یہ جو ہے نا، یہ جو ابھی یہ فرفری ایڈیشن کے اندر، یہ جو ایڈیشن ہے نا اس کے اندر ہوگا، باقیوں میں نہیں ہوگا. فرفری ایڈیشن کے اندر یہ جو ہے دے رہے ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے، آپ لوگوں کو میں نے وہ بھیجا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اس کی لنکس ہوں گے شاید آپ لوگوں کے پاس اس کے فرفری ایڈیشن کے نا. تو وہ دیکھ کے نا اس کی جو جتنی جلدیں آ چکی ہیں، 18 جلدیں، تو میرے 19ویں جلد کا پتہ نہیں اب پی ڈی ایف ہے کہ نہیں ہے. 18 جلدوں کا تو پی ڈی ایف تھا. تو اس کے اندر سے دیکھیں ان کے مقدمہ تو تحقیق ویسے ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہوتا ہے نا وہ مقدمہ تحقیق دیا جاتا ہے، اس میں بتائی جاتی ہیں یہ ساری باتیں. انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، کیا پتا اس کے علاوہ سے کوئی ایڈیشن وہ نکالیں کوئی اور وہ بتائیں اس میں. تو کہتے ہیں کہ جی والاطلاع علی غوامض،
وقضا غیرہ من العلوم الشریعت والات، ایسے ہی جو ہے نا اور علوم جو ہے اس میں سے آگے قولہ و علم القلب ای علم الاخلاق، علم اخلاق جو ہے وہ علم یعرف بھی انواع الفضائل، کہ جناب یہ کیا ہے، فضائل کی انواع و کیفیت، اور اس میں سے کیا آ جائے گا، وہ کیفیت تو اکتسابہ، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، وہ انواع الرذائل، رذائل کی انواع کیا وہ کیفیت جناب انتہا حلبی جو ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اصلاح کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دل کے اندر جو ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے تخلیہ، ٹھیک ہے نا، اور ایک کو کہا جاتا ہے تحلیہ۔ تحلیہ، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا مطلب حلیون سے ہے نا، زیور سے مزین کرنا، زیور سے۔ اصلاح صرف اور صرف یہ ان چیزوں کا نام ہے۔ اچھا، اصلاح کسی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی ڈانس کرنا شروع کر دو اڑ کے، جی تو فلاں ہوا میں اڑنا شروع کر دو تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ اصلاح صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو رذائل ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو خالی کر لیں۔ تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، عجب ہے، ان چیزوں کو بندہ ان کو کمزور کر دے، نکلتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ خالی نہیں ہوتا کبھی بھی ان چیزوں سے، غصہ ہے، یہ کمزور ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ یہ گناہ کے درجے سے کم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ضرور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے گناہ کا درجے میں نہ رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نکل جائیں، کمزور ہو جائیں یعنی، اور اچھے اخلاق سے بندہ اپنے آپ کو مزین کر لے، شکر ہے، صبر ہے، رضا بالقضاء ہے، اللہ کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی تواضع ہے، یہ ان چیزوں کو بندہ اپنے اندر کیا کر لے، ڈال لے، یہ اس چیز کا نام ہوتا ہے اصلاح، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا کوئی نام نہیں ہے کہ مجھے خواب نظر آئیں گے، میں ہواؤں میں اڑوں گا، میرے کیا ہوں گا، مجھے لوگوں کی باتیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی، کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سوچ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی اصلاح کا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی شیخ اگر اس طرح کی باتیں بتاتا ہے نا، تو میرا آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کیا ہو جائیں، تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جائیں ایسے شیخ سے، صاف میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ دیوبندی شیخ کیوں نہیں ہے، سائڈ لائن ہو جائیں، کیونکہ جو اصل مقصد ہے نا اس کو کیا کیا ہوا انہوں نے، پیچھے کیا ہوا ہے، اور وہ ان چیزوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اندر سے کیا کر لو، کہ اپنے اندر سے رذائل کو کمزور کر دو اور فضائل کو اپنے اندر ڈال لو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ چشتیہ حضرات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے تخلیہ کرواتے ہیں، چشتیہ جو ہیں وہ پہلے کیا کرتے ہیں، ان رذائل کو نکلواتے ہیں، اور اس کے بعد تحلیہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر جو ایسے سوچے گا تو اس کے تو کفر کا خطرہ ہے، جو یہ سوچے گا کہ ہمارے شیخ کو ہمارے حالات کی خبر ہے، تو کفر کا خطرہ ہے، بے زیور کے شروع میں دیکھیں ذرا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ کے سامنے جائیں گے تو شیخ ہمیں دیکھتے ہی کیا کر جائے گا، ہمارے دل کے حالات پڑھ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے خود ایک وہ پڑھا، ایک جو تھے ایک شیخ کی وہ پڑھا، ان کی کتاب کے اندر پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں کسی کا تعارف کرانے لگا کہ جی یہ جو ہے نا یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، تو میرے شیخ نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیر کے اوپر کہ جس کے پاس کوئی بندہ آئے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیر کے اوپر، اب دیوبندی شیخ ہیں وہ، جو فوت ہو چکے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے اب پتہ نہیں اب یہ صحیح لکھ رہے ہیں یا صحیح نہیں لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شیخ کے اوپر کہ جس کے پاس کوئی بندہ آئے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ یہ بات پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے، یہ بہت اوپر تک جاتی ہے، اب اپنے اکابر کے اوپر تو جائے گی ہی جائے گی، اور کہاں پہ جائے گی، اس میں سے میں تو خود ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ہم آئے تھے، جب ان کو شہید کیا تھا، حفاظ کو شہید کیا تھا، یاد ہے نا، کہ آئے تھے کہ جی ہاں وہ کیا بھیجیے تعلیم کے لیے ہمیں، ہاں ہاں وہ بھیج دیجیے، قرآن کریم کی دین کی تعلیم کے لیے، تو اس کو کیا معلوم تھا اس وقت کہ جی یہ کس کریں گے، جا کے شہید کر دیں گے جا کے ان میں سے۔ تو یہ جو ہے اب یہ سوچیں ذرا آپ ذرا، کہاں سے کہاں جو ہے،
اور ہم لوگ بھی اندھے بن کے جو ہے نا، جس کا نام سنا مشہور ہو گیا، چلو جی پہنچ جاؤ جی، جا کے جی فوراً جا کے جی بیت ہو گئے جناب، 1 منٹ کے اندر نہیں ہوتے، بس 4 باتیں سنی بیت ہو کے آ گئے، واپس ہو گئے جی، کیا ہو گیا جی، بیت ہو کے آ گئے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو یار، اتنی جلدی کوئی بندہ وہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ پہلے بندہ اچھی طریقے سے دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، سمجھتا ہے، معلوم کرتا ہے، کچھ تھوڑی سی عقل بندے کو استعمال کرنی چاہیے اپنی جو ہے، صرف مشہوری کافی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہم لوگ اپنے شیوخ کو نا خدا تک پہنچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، کہ ہمارا شیخ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کس مقام کے اوپر ہے، تو اس کے فضائل کے اندر جب بیان کریں گے تو ہم ایسی چیزیں کریں گے۔ ایسے بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ بیت ہوتے ہیں جی، بیت ہو جاؤ، بس انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، بخشش ہو جائے گی آپ کی، جو ہے بیت کر رہے ہوتے ہیں، چلو جی دھڑا دھڑ لوگ بیت ہو رہے ہوتے ہیں جی، ہزاروں کا مجمع بیت ہو گیا، بخشش ہو گئی ہے۔ کس نے کہہ دیا بخشش ہو گئی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا بخشش ہو گئی ہے؟ بخشش اعمال کے اوپر ہوگی۔ تھوڑی سی بندے کو خود عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اب میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو میرے خلاف ہو جاتے ہیں، مشائخ بھی کئی خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں وہ ہیں، ہم تو سیدھی بات ہے، ہم تو دین کی بات کریں گے۔ اب دیکھیں یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو، کہ کیا چیز ہے علم کلمہ، وہ علم جو انواع الفضائل ہے، کہ فضائل کی وہ کیفیت اکتساب ہے، وانواع الرذائل وہ کیفیت اجتناب ہے، کیسے ان کو دور کرنا ہے، وہ معطوف الفق ہے۔ بس وہ چھوڑیں، میں کسی کا حوالہ نہیں دے رہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معطوف الفق ہے لا علی التباہر، کہ وہ کیا ہے، یہ عطف ہو رہا ہے، یہ ترکیب بتا رہے ہیں آپ کو، یہ فقہ کے اوپر وہ ہو رہا ہے، نہ کہ تباہر کے اوپر۔ لما علمت من ان علم الاخلاص ہے، کہ علم اخلاص والعجب، اور عجب والحسد والریا فرض عین ہے۔ دیکھو اخلاص کا علم جو ہے یہ تباہر نہیں، تباہر پہ عطف نہیں ہو رہا، اصل میں معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اگر تباہر پہ کرو گے نا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا علم قلب کا تباہر کے اوپر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، الفک ہے، اس لیے دیکھو علم القلب ہے، علم القلب، ٹھیک ہے نا، وہ تباہر فی الفقہ نہیں ہو رہا، اس پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ علم اخلاص تو تباہر تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس میں مہارت پیدا کرو، اخلاص کا تو جو ہے نا کم سے یعنی جو درجہ ہے وہ تو کیا ہے، فرض عین کی اس میں سے، ایسے عجب والحسد والریا فرض عین، یہ فرض عین ہے، ومثل غیر من آفات النفوس ہے، ایسے ہی اور جو آفات نفوس ہیں، کل کبر، جیسے کہ جو ہے تکبر، وشح، بخل، والحقد، یہ جو ہے نا حسد کے معنی میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، والغش دھوکہ بازی، والغضب غصہ، والعداوت والبغضاء، والطمع والبخل والبطر، یہ بطر بھی معنی تکبر کے اس میں سے ہوتے ہیں، والخیلاء، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سارے تکبر کی وہ ہو رہی ہوتی کس میں، والخیانت والمداہنت، مداہنت جو ہے نا انسان جو ہے، والاستکبار عن الحق کے، تکبر کرنا حق سے، والمکر والمخادع دھوکہ بازی، والکسوت وطول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور خوابوں میں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی جو ہے نا چیزیں، ونحوها مما ہوا مبین فی رب المحلقات من الاحیاء، کہتے ہیں پھر کہ جی اس میں سے احیاء العلوم کے اندر نا آپ دیکھو گے احیاء العلوم کی 4 جلدیں آپ کو مل جائیں گی احیاء العلوم کی، لیکن وہ خود نہیں پڑھنی ہے، اچھا احیاء العلوم خود نہیں پڑھنی، اس کا خلاصہ تبلیغ دین ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ ہے، تو وہ شیخ جو ہے کرواتا ہے، اس کی مشق کروا کے پھر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں دیکھیے وہ قال فی ہے، ٹھیک ہے نا، اب دیکھو قال فی اس میں کیا کہا ہے، ولا ينفك عنها بشر، اور کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہوتا، فَيَلْزَمُهُ أَن يَتَعَلَّمَ مِنْهَا مَا يَرَى، کہ وہ سیکھے اس میں سے جتنا اس کو ضروری ہے، تو یہ جو ہے نا یہ علم اخلاص اور یہ ساری چیزیں اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی آگے چلیے ذرا، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، یا نفس نفس او محتاج نہیں لے گا، اس کا نفس جتنا وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محتاج ہے، وہ ازالت فرض عین، ان کو دور کرنا فرض عین ہے، ٹھیک ہے نا، ولا يمكن الا بمعرفت حدودها واسبابها، ممکن نہیں ہے مگر اس کی حدود، اسباب اور علامات و علاجہ، فان من لم لا يعرف الشرع يقع فيه، اس لیے کہ جو بندہ شر کو جانتا نہیں ہے وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی حاصل کرنا کیا ہے، یہ فرض عین کا درجہ ہے،
کہ انسان کے اندر سے. اب ہاں، تکبر سے بچنا بھی، یہ بھی کیا ہے، یہ فرض عین ہے. حسد سے بچنا یہ بھی فرض عین ہے. ریاکاری سے بچنا یہ بھی فرض عین ہے. جیسے نماز آپ کے اوپر فرض عین ہے، ایسے یہ چیزیں بھی کیا ہیں، آپ کے اوپر فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو تہجد گزار ملے گا، لیکن کیا ہوگا، تکبر سے بھرا ہوا بھی ملے گا. تہجد گزار ہوگا لیکن تکبر بھی بھرا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تہجد گزار ہوگا، حاجی نہیں الحاج ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوگا، ریاکاری سے بھرا پڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے مداحنت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو کسی چیز کے اوپر غصہ ہی نہ آئے. مثال کے طور پہ شریعت کے وہ ہو رہا ہے، ایک مذاق اڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک انسان کیا کر رہا ہے اس میں سے، کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. یا جو ہے نا، ایک آدمی دیوس بن گیا ہے، بے غیرتی کی انتہا کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ جی جو مرضی گھر والے کرتے پھریں اس کے، وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، ان کی اپنی ایک زندگی ہے. تو اتنا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو کسی جگہ کے اوپر غصہ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بے حس ہو جانا، وہی مداحنت کی مطلب. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بیگمیں جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی بغیر پردے کے باہر پھر رہی ہیں. تو کہتے ہیں جناب اس کا اپنا فیل ہے، میرا تو کوئی فیل نہیں ہے نا، میں تو نہیں وہ کر سکتا ہوں نا. بیگم جو ہے پینٹوں میں باہر پھر رہی ہے تو وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں، میں خود کیا ہوں، بس میں اپنی زندگی کے اندر تو ٹھیک ہوں نا. تو بھائی اتنا بھی مداحن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے طریقے سے سمجھاؤ، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ اس میں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ ایسے ہی وہ ہوں گی کہ اس میں سے جس کا انسان جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے ان کے اسباب کو پہچاننا. اور یہ بندہ خود نہیں کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو. اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ شیخ ہی وہ کرتا ہے آپ کا جو ہے علم کی اصلاح کے حوالے سے، اور یہ باطن کی جو اصلاح ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ جناب میرے اندر کیا ہے. بعض دفعہ انسان کے اندر ایک جو ہے نا، انسان کے اندر تکبر پایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ استغنا سمجھ رہا ہوتا ہے. میں بڑا مستغنی آدمی ہوں، ہوتا تکبر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی بعض دفعہ آدمی کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو ایک کسی چیز کو جو ہے نا وہ عاجزی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ عاجزی نہیں ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ کس ذلت کے درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے، کہ کسی کی خوش آمد اور اس چیزوں میں پہنچ جاتا ہے، اس کو عاجزی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بندے کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ وسوسہ ریا ہوتا ہے، بندہ اس کو ریاکاری سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کام ہی چھوڑ بیٹھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، تو اب آپ کو خیال ہے اوہ میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو ریاکاری کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں چھوڑو جی، تصویر چھوڑو، جیب میں ڈالو، بس ویسے بیٹھ جاؤ. تو اب یہ وسوسہ ریا تھا، ریاکاری نہیں تھی. آپ تو ان کے لیے دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، آپ تو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے. اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو اب یہ وسوسہ ریا ہے، اور اس وسوسہ ریا کی وجہ سے آپ نے یہ کر دیا، چھوڑ بیٹھے ہو جب سب کچھ. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ آپ کو وہ اس طرح مارتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مارتا ہے آپ کو. اب آگے جی مطلب فی اقسام الفلسفہ و حکم تعلم ہاں. ٹھیک ہے نا. اوپر جائیں متن کی فلسفہ والفلسفہ، پیچھے والی عبارت میں جائیں متن کی عبارت، متن کی پیچھے پیچھے جہاں پہ جو تھا والحرام آ گیا. دیکھو وہ حرامن، وہ حرامن کہ حرام ہے، وہ ہوا علم الفلسفہ. آگے چلیں، وہ حرامن وہ علم. اور بعض علوم کیا ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، وہ علم فلسفہ. اب وہ کہیں گے سر جی فلسفہ تو ہم پڑھاتے ہیں، میں خود پڑھاتا ہوں فلسفہ جامعہ کے اندر جو ہے، فلسفہ میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب وہ سمجھو ذرا فلسفہ جو ہے، کہتے ہیں قولہ والفلسفہ ہوا لفظ یونانی. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، لفظ یونانی ہے. وتعریبہ الحکم الموح، اچھا جی، ممو مموہہ، مموہہ. ٹھیک ہے نا، مموہہ. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں الحکم الموحہ، موحہ ای مزینۃ الظاہر.
ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ مزین تو ظاہر موہا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر کے اندر کیا ہوتا ہے مزین ہو. فاسدۃ الباطن یعنی کیا ہے اوپر کیا ہے اچھی وہ چیز کی اور اندر سے کیا ہے فاسد جو ہے. میں نے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ جناب آپ اوپر سے تو کیا ہیں بڑے وہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا با یزید بستامی ہیں آپ جو ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اندر باطن کے اندر کیا ہے یزید بھی شرما جائے آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا تو یہ مطلب ہے کہ جی مزینہ تو ظاہر فاسد الباطن کل قول بقدم العالم. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ فلاسفہ منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا نا العالم قدیم. تو اصل میں وہ فلسفہ اور منطق ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی اس زمانے کے اندر جو تھا نا فلسفہ اور منطق وغیرہ یہ ساری چیزیں. پھر اس میں سے تو کل قول بقدم العالم غیر من المکفرات جیسے مکفرات والمحرمات یعنی اس میں سے تحتاوی جو ہے نا اس میں سے کہ عالم قدیم ہے. ہم کہتے ہیں عالم قدیم نہیں ہے عالم حادث ہے. ٹھیک ہے نا. عالم جو ہے وہ حادث ہے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے وہ منطق کے اندر اصطلاحات کی وہ کرتے تھے آپس میں جو تھے نا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے تھے کہ جی یہ جو تھے اس کے وہ صغرا اور کبرا ملا کے جو ہے نا نتائج نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو مموہا مموہا کا مطلب ہے کہ جس کو کیا کیا گیا ہے مزین کیا گیا اوپر سے بڑا خوبصورت ہے کہ وہ بن کے جو ہے نا جیسے بعد دفعہ سانپ ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت. بعض سانپ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لکڑی کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں بالکل وہ بے سود پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پکڑو گے تو کیا کرے گا آپ کو ڈس لے گا سانپ جو ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جو ہے یہ جو ہے حضرت متقی صاحب نے بھی جو بالکل وہ مثال جو لکھی ہے اس کے اندر سفر نامے کے اندر جو ہے اپنے کے جو بیئر ہوتا ہے ریچھ جو ہوتا ہے اس کی کھال کو آپ ہاتھ لگائیں دیکھیں کیسی نرم ہوتی ہے کھال اس کی. لیکن وہ ریچھ ہوتا ہے اس میں سے تو اوپر سے ظاہر کیسا ہوا اندر سے. تو کہتے ہیں وہ ذکر فی الاحیاء انہا لیست علما براس. اچھا احیاء العلوم میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہ یہ علم ہے ہی نہیں ہے علم فلسفہ جو علم براس بل یہ اربعۃ اجزاء یہ چار اجزاء ہیں. دیکھو ذرا احد الہندسہ والحساب. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے علم وراثہ یعنی یہ علم بذات خود علم نہیں ہے یہ چار اجزاء سے. اچھا علم بذات سے کیا مراد ہے علم وراثہ بذات خود کوئی علم نہیں ہے یہ چار اجزاء ہیں اس کے اندر. وہ کیا ہیں الہندسہ والحساب. یہ تو بہت انپورٹنٹ چیز ہے نا ہندسہ اور حساب جو ہے نا. ہندسہ میتھمیٹکس کی جو وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں اسی میں سے آ رہتے ہیں. دیکھو میتھس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں آپ نے پڑھی نا ارتھمیٹک ہے. ٹھیک ہے نا. ارتھمیٹک ہے الجبرا ہے جیومیٹری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مختلف اس کی وہ قسمیں بن رہی ہوتی ہیں. تو الہندسہ والحساب وہما مباحان. ٹھیک ہے نا. وہما مباحان یہ دونوں کیا مباح ہیں. ولا یمنع من الا من يخاف علیہ ان يتجاوز الى علوم مذمومہ. اس کو منع نہیں کیا جائے کسی کو سیکھنے سے. ہاں جو اگر علوم مذمومہ کی طرف چلے اتنا میتھمیٹکس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے کہ حد سے ہی آگے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ کیا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. بعض دفعہ میتھس پڑھ کے نا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہے کام کی چیزیں بہت سی دنیا کے اندر بھی وہ آتی ہے. تو اس میں سے وہ میرا بھتیجا ہے تو وہ اس نے کیمبرج سے پڑھا جو ہے وہ جا کے اے لیولس کے بعد جا کے اسکالرشپ پہ چلا گیا تھا. دنیا سے 25 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ٹوٹل جو ہیں کیمبرج والے جو ہیں. تو وہ اس میں سلیکٹ ہوا تو جا کے ٹرینٹی کالج ایک ہے ٹرینٹی کالج اس کو کہتے ہیں. تو کیمبرج سے وہ دنیا کے ٹاپ موسٹ میتھمیٹکس کا جو ہے نا اسکول ہے ٹرینٹی کالج کہتے ہیں اس کو. تو 25 لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا سے اسکالرشپ پہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو ادھر گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پڑھتے کیا ہو. کہتے میتھس 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 پتہ نہیں فلاں کیا کیا نام لے رہا ہے اس کا. وہ میتھس کا بڑا شوقین ہوا ہے. تو یہ میتھس یہ والا میتھ یہ چیز میں نے کہا یار بس یہی تم پڑھتے رہتے ہو. کہتے ہاں بس یہی چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا. تو اس نے وہ 4 سال وہاں پہ بلکہ 5 سال اس ایم ایس سی بھی وہ ہوئی اس کی جو تھی اس میں سے. تو پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ ساری کی ساری کیا تھی اس کی بس میتھمیٹکس 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 جو ہے نا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہ اتنا زیادہ کہیں وہ نہ ہو کہ جناب بہت زیادہ. لیکن وہ کیونکہ میری بات سنتا نہیں ہے اس طرح اس نے جو ہے الا علوم مضمومہ کی طرف وسانی المنطق دوسری آگے منطق آگے وہ ہوا باسن ان
वजह दलील व शुरूती, मंतिक क्या होता है? अनवजह दलील, दलील के ऊपर, व शुरूत शरात, व वजह हद व शुरूत, हद, हद आपने पढ़ा होगा ना, तारीफ है शुरूती, वह हुमा दाखिलान फी इल्म कलाम, ये इल्म कलाम में दाखिल है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा हद, ठीक है ना। और ये जो थी सारी मंतिक में पढ़ा था ना, ठीक है ना, कि हद ज़ाती क्या है, फलां क्या है, ये पूरी की पूरी उसमें से, ये मंतिक के अंदर हम इस्लाहात वगैरह पढ़ते थे इसमें से। वसालिस अल इलाहियात, तीसरा क्या होता है? इलाहियात, वह ज़ात अल्लाह ताला व सिफ़ाती, ये इलाहियात इल्म फ़लसफ़ा में इल्म इलाहियात भी होता है। तो ये ज़ात अल्लाह ताला सिफ़ात, इन फरद फ़ी बिमज़हब बाज़ व कुफ्र, अच्छा इन फरद फ़ी बिमज़ाहिब, इन फरद फ़ी बिमज़ाहिब बाज़ व कुफ्र व बाज़ व बिदअतुन, बाज़ अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लिक जो है ना करना, हम इल्म इलाहियात के ऊपर ये कहते हैं कि उस पर बहस ना करो, इल्म इलाहियात के अंदर जो है ना, फ़लसफ़ा के अंदर जो है उसमें से। और राब तबीयात, ये फिजिक्स होती है, अच्छा। वो बाज़ व मुखालिफ लिशर, बाज़ शरा के मुखालिफ हैं। वो बाज़ सिफ़ात अजसाम व ख़वास, और जिस्म की अजसाम और ख़वास से बहस की जाती है। वो कैफियत इस्तेहात तग़य्युर, कैसे एक चीज़ कैसे कन्वर्ट होती है, स्टेट चेंज जो होती है। एनर्जी क्या होती है? मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। मैटर क्या होता है? जैसे अब एटम बॉम्ब जो बनाया है, ठीक है ना, हम आइंस्टाइन की जो है ई इज इक्वल टू जो है था वो एम सी स्क्वायर जो है, उसमें से आप एनर्जी को कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हो, मैटर को जो है ना कन्वर्ट करना कैसे है, फिजिक्स जो होती है उसमें से। वह हुआ अच्छा शबीह बिनज़रिल, ठीक है ना, तो वह हुआ शबीह बिनज़रिल अतिब्बा, ठीक है ना, उसमें से कि जी ये क्या है, शबी है अतिबा की नज़र के साथ। अन तबीब यंज़ुरु फी बदन इंसान है, देखो ये तबीब क्या काम करता है? तबीब तो जिसमें इंसानी को देखता है ना, मिन हाइसु यमरुज़ु व यसहु, इंसान बीमार कैसे होता है, इंसान ठीक कैसे होता है, वो यंज़ुरु फी जमील अजसाम मिन हाइसु तग़य्युर तहर्रुक। ये और फिजिक्स, फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स जो होता है वो जो होता है वो देखता है कि जिस्म में कैसे कन्वर्जन कैसे होती है, चीजें कैसे कन्वर्ट कैसे हो सकती हैं, मैटर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी के अंदर, ठीक है ना, उसमें कैसे वो होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बिजली जो बनती है, आप क्या करते हो दुनिया में। देखो ज्यादातर जो तरक्की हुई है ना इस वक्त जो आपके पास, वो फिजिक्स की वजह से तरक्की हुई है, अच्छा। केमिस्ट्री ने भी काम किया है, केमिस्ट्री ने भी काम किया है, अच्छा। इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाया करती थी पहले जमाने के अंदर, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शामिल होती थी, अच्छा। ये तबीयात को जो वो लेते हैं ना, तो तबीयात को पुराना जो फलसफे की वो होती थी, वो दोनों को लेते हैं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, जो है पानी जो आता है ऊपर से नीचे आता है, टरबाइन को घुमाता है, बिजली बनती है, ये सारी की सारी। तो देखो ये क्या कर रहे होते हैं, तो अच्छा आगे चलिए जरा। वलाकिन तिब्बा, वलाकिन तिब फजल ले तिब को, लेकिन वलाकिन तिब फजल ले लिअन्नहु मोहताज ले, इसलिए कि तिब ज्यादा हुआ है। वो अम्मा उलूम फी तबीयत फला हाजत इलैहा, कहते हैं बाज़ उलूम तबीयत के अंदर उसमें क्या उनकी हाजत नहीं है, कोई हाजत नहीं है उसमें से। ये इंतहा ये जो है ना उन्होंने जिक्र किया उसमें से, लेकिन ये हमें इससे वो नहीं है। तबीयत के उलूम भी क्या है, वो भी चीजें जो है ना, उसकी वजह से इंसान की जिंदगी के अंदर क्या हुई है, आसानी पैदा हुई है ना, फिजिक्स की वजह से तो बहुत आसानी पैदा हुई है। तो खाली ये कहना कि जी उसमें से, और इसकी वजह से ही आपने बहुत सी चीजें जो है ना आप हासिल कर लेते हो, ठीक है ना। अच्छा ये वह शाह बसा असवाब अशाह वजा, कहते हैं शाह बसा दुरुस्त बात शाह वजा होना चाहिए, वही है कमाफिल कामूस खिफ़तुन फी फिल यद का सेहरे। खिफ़तुन का मतलब है कि जैसे कि आजकल के वो जादूगर नहीं होते और ऐसी कोई हाथ से कमाल दिखाते हैं। अच्छा ये तुरी, अच्छा ये कहते हैं कि तुरी अशई के जी उसमें से अरा तुरी तुरी अशई बिगैर मा अलैहि अस्लुहु, कि किसी चीज को दिखाता है, ठीक है ना, तुरी अशई बिगैर, ये जो है ना ऐसी चीज दिखाना कि माँ अलैहि अस्लु के असल के अलावा तुम्हें नजर आता है, वो डालता है अंदर करके जो है ना, क्या होता है रुमाल डालता है निकालता है, जनाब ये अली आप कबूतर जो है ना निकल आया बाहर जो है वो फलां जो है, ये अपने हाथ के कमालात होते हैं इनके जो है ना उसमें से, ठीक है। तो कहते हैं लाकिन फिल मिसबा शाह वजर रजुल शाह वजतन, ठीक है ना, शाह रजुल शाह वजन का मतलब मिन मन कौला शाह बजा शाह बजतन वह हुआ बिजाल मोजमा। जाल मोजमा का क्या मतलब है? जाल है और उजमा, उजमा से एक होता है मुहमला, मुहमला का मतलब बगैर नुक्ते के, और मोजमा का मतलब है नुक्ते के साथ। जाल इसलिए कहा कि दाल ना पड़ना, मोजमा इसलिए कह रहे हैं कि दाल ना पड़ जाना इसको। शोबदा बाजी हम कहते हैं ना, शोबदा बाजी, शोबदा, ठीक है ना। तो ये तो कह रहे हैं ये शाहबाजा है, शाहबाजा जो है ना, वलैसा मिन कलाम अहलिल बादिया, कहते हैं ये क्या नहीं है अहले बादिया में से नहीं। अब देखो यहाँ फिर वो आ गया अलिफ काफ 31, और ये देखना इसको जरा। वहिया लु अबुन
ٹھیک ہے نا. ایسا کھیل ہوتا ہے یار انسانوں میں نا ملائس اللہ حقیقت جس کی حقیقت نہیں کا سیر ہے. ابن عبد الرزاق کے یہ وہ کر رہے ہیں تو شعبہ بازی جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ گئے وہ بات کو. یہ پوری کی پوری آپ کو وہ علوم کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی اس زمانے کی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی.